الحمد لله الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على أشرف الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. درود شریف و آواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّہ. معزز و محترم حاضرین و سامعین، درود و سلام یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ریجیکٹ ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جو مقبول ہی مقبول ہے. اور درود شریف کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ درود کہتے کس کو ہیں؟ عربی میں لفظ صلاۃ ہے، ہمارے لیے درود ہے. یاد رکھیے، درود میں اللہ سے اپنے نبی کے لیے رحمت کی طلب ہے. درود کا کیا کنسپٹ ہے کہ اللہ سے ہم اپنے نبی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رحمت کی طلب کرتے ہیں. اس کا کوئی صیغہ شرعاً مقرر نہیں ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی لینگویج ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی زبان، کوئی سا بھی صیغہ ہو. جب بھی اللہ کی بارگاہ میں حضور کی بلندی درجات کے لیے ہم رحمت کی طلب کریں گے، یہ درود میں شمار ہوگا. لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ درود عربی زبان میں پڑھا جائے، اور اس کے لیے کوئی خاص صیغہ مقرر نماز میں تو مقرر ہے. اور یاد رکھیے، نماز میں پہلے اللہ نے نبی پر سلام پڑھایا، پھر نبی پر درود پڑھوایا. یہ بڑی عام بات ہے. پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پہلے ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. اور بڑی عام بات ذہن میں رکھیے، سلام کا حکم پہلے آیا، درود کا حکم بعد میں آیا. اور میں ایک اور فقہ حنفی کے حوالے سے نکتہ عرض کر دوں. سلام تشہد کا حصہ ہے، التحیات کا، جو ہم پڑھتے ہیں نا تحیات، تشہد اس کا حصہ ہے. اور فقہ حنفی کے نزدیک یہ تشہد کا ایک ایک لفظ واجب ہے. کیا ہے؟ ایک ایک لفظ واجب ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی السلام علیکہ ایھا النبی کا صیغہ نہ پڑھے گا نماز میں، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور درود شریف یہ سنت ہے. نماز کے اندر سلام واجب ہے اور درود سنت ہے. یعنی بالفرض اگر کسی وجہ سے کوئی شخص درود نہ پڑھ سکا، اس کی نماز بولیے ہو جائے گی. یعنی ایک تو ہے نا، میں نے بالفرض کہا ہے کسی وجہ سے، بغیر وجہ کے تو مکروہ ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے، کسی شدت، کسی سختی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کوئی ہنگامی صورت ہو گئی، اس نے درود نہیں پڑھا، نماز ہو گئی. لیکن اگر سلام چھوڑا
بھئی بولیے بولیے بولیے، سلام چھوڑا، نماز نہیں ہوئی۔ تو میں عرض کرنے لگا ہوں، میرے آقا نے اپنے صحابہ سے آپ نے حکم فرما اپنے صحابہ کو کہ مجھ پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ یا نبی اللہ، ہم درود کب پڑھیں؟ پہلے تو سلام کا حکم آیا نا، فرمایا کہ جو تم سلام پڑھتے ہو اب درود بھی پڑھا کرو۔ حضور کب کیسے پڑھیں؟ فرمایا یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو یہ درود کے صیغے میرے نبی نے کب سکھائے؟ پہلے سلام پڑھایا پھر درود سکھایا۔ اسی لیے ہمارے علماء، ہمارے مین اسلامک سکالرز، یہ مسلکوں کے سے پہلے کے جو بزرگ گزرے ہیں، جو ہمارے فقہ کے ائمہ ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے اکابرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر چونکہ رسول اللہ نے صیغہ خود سکھایا، لہذا نماز میں آپ درود پڑھو گے تو درود ابراہیمی ہی پڑھو گے، اور نماز کے باہر ہر وہ صیغہ پڑھو کہ جس میں درود بھی ہو اور جس میں سلام بھی ہو۔ تو اس لیے ہم اہل سنت و جماعت، ہمارے لوگ جب درود پڑھتے ہیں تو شارٹ سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ زیادہ تعداد ہو اور زیادہ ثواب ہو، اور وہ پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس میں درود بھی آ جاتا ہے اور اس میں سلام بھی آ جاتا ہے، دونوں مقصد حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے کہ ابھی میں چونکہ کسی ڈیبیٹ میں تو بیٹھا نہیں ہوں کہ میں آپ کے حوالے سے جو نا حوالے پیش کرتا چلوں، لیکن ایک تشفی اور تسلی کے لیے بھئی ایک دیکھیے نا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیف تحیی الموتی، تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ میرا مالک فرماتا ہے اولم تؤمن، تجھے معلوم نہیں میں مردے کیسے زندہ کرتا ہوں؟ بلا مولا، مجھے یہ تو یقین ہے کہ تو ہی مردے زندہ کرتا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ پتا چلا ایک ہے ایقان و ایمان، والحمدللہ ہمارا ہے، لیکن دل کی تسلی اور تشفی اور اطمینان کے لیے سنیے کہ یہ جو صیغے ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ صیغے کوئی نہ میں نے شروع کیے نہ کل، بلکہ ان صیغوں کو پڑھنے والے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ خود شفا کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ زرقانی کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر بہت ساری کتابوں میں محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مکاتیب کے اندر محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا، اور محدث دہلوی وہ شخصیت ہے کہ ہندوستان کا یہ جو علاقہ ہے اس کے اندر جو پہلا درس حدیث دیا وہ محدث دہلوی نے دیا ہے، ایسی معتمد علیہ شخصیت۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب یہ حضور کے صحابی تھے، حضرت مقداد ہما صحابیان اذا دخل المسجد، جب یہ صحابی تھے، جب یہ دونوں مسجد میں داخل ہوتے تو پھر یہ پڑھا کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پتہ چلے ان میں بھی صیغوں میں برکات ہے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ کے بنائے ہوئے صیغے ہیں، تو اس لیے پیار اور محبت سے۔ اور پھر میں ایک چیز اور عرض کر دوں، خطاب کے اندر زیادہ پیار ہوتا ہے، غیب کے اندر محبت کی اتنی شدت نہیں ہے، ضرور، لیکن کیا ہے وہ خطاب کے اندر یو، تم، آپ، تو یہ جو یا رسول اللہ کا صیغہ ہے نا، اس کی گہرائی میں اگر اترے تو مومن اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی کی محبت دل میں رکھ کر، گویا ان کی ذات والا صفات کو اپنے دل و دماغ کے اندر ظاہر رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ پر سلام بھی ہو جائے، درود بھی ہو جائے۔ اس لیے بلند آواز سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک۔ اور یہ ایک بات اور یاد رکھیے، میں بڑا اس حوالے سے بڑا کشادہ دل والا آدمی ہوں، چونکہ ایک شریعت میں کوئی صیغہ خاص نہیں ہے
تو میں کون ہوتا ہوں کہ جو کسی سیغے کو خاص کروں؟ لہذا جو بھائی درود ابراہیمی پڑھتا ہے بسم اللہ وہ بھی ٹھیک ہے، جو کوئی اور سیغہ پڑھتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، جو یہ صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہے یہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ کسی مسلک کی پہچان نہیں ہے، یہ سیغے یہ میرے محمد عربی کے غلاموں کی پہچان ہے، صحابہ کی پہچان ہے۔ اس لیے پیار سے ایک مرتبہ پھر اپنے کریم مدنی کی بارگاہ میں ایک بار پھر عرض کر دیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہے بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ یہ میرے نبی کی ثنا خوانی کی بات ہے، میرے آقا کی محبت کا اظہار ہے، اس لیے کہ جس سے پیار ہو جاتا ہے عاشق اس کا اظہار بھی کر لیتا ہے۔ ہم آئے یہاں، بولے بولے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان۔ وہ اس طرح سے ہے کہ پہلے اسلام عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، پھر عمل کی اصلاح کرتا ہے۔ اس لیے پورے قرآن کو آپ اٹھاؤ، جس جگہ مرضی پڑھو وہاں پر سب سے پہلے ان الذین آمنوا اور پھر ہے وعملوا الصالحات۔ تو ایمان کا تعلق یہ عقیدے سے، یہ عقیدے کا بیان، اور عامل الصالحات یہ عمل کی بات۔ تو حضرات یہ جو محافل میلاد ہوتی ہیں ان کی کیا ایک نقطہ نظر کیا ہے؟ جھنڈی لگا لینا، گاڑی کو سجا لینا، بینر وغیرہ لگا دینا، کیا ہے اس کا کیا کنسپٹ ہے؟ کیا اسلامی نقطہ نظر سے کیوں ہے؟ تو سنیے، اس طرح کی محافل کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو عقیدے کی پختگی اور ان کے عمل کی اصلاح کا جذبہ دیا جائے۔ یہ مشن ہے میلاد کا، اور میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا بولا میلاد عرف میں نا، عرف سمجھتے ہیں، یعنی عرف عام میں ہمارے یہ جو عرف ہے اس میں میلاد ہر اس محفل کا نام ہوتا ہے جس محفل میں نبی کی نعت ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، میرے آقا کے حسن و جمال کا بیان ہوتا ہے، میرے آقا کے کیل و کال کو ڈسکس کیا جاتا ہے، میرے آقا کی مدنی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، میرے آقا کی ولادت، میرے آقا کی بعثت، میرے آقا کی جوانی، میرے آقا کا بچپن، میرے آقا کا لڑکپن، میرے نبی کا پسینہ، میرے نبی کا سینہ، میرے نبی کا مدینہ، میرے نبی کا جمال، میرے نبی کا جلال، میرے نبی کا کمال، میرے مصطفیٰ کی یاد، میرے آقا کے صحابہ، میرے آقا کی زندگی کے جس گوشے کو جس حیثیت سے جس محفل میں ڈسکس کیا جائے، عرف کے اندر ہم سنی لوگ اس محفل کو محفل میلاد کہہ دیتے۔ اس کا نہ تو کوئی خاص میٹریل ہے، میٹر ہے، نہ تو کوئی خاص اس کی حد ہے، نہ کوئی خاص سٹائل ہے، نہ کوئی خاص ہیئت ہے، نہ کیفیت ہے، نہ وقت ہے، نہ جگہ ہے، بلکہ کوئی بھی میرے مصطفیٰ کا غلام، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا جب میرے مصطفیٰ کی محبت کے اظہار کے لیے آقا حضور کا نام سننے سنانے بیٹھ جاتا ہے، وہ محفل میلاد ہو جاتا ہے۔
اب آگے اس محفل کے آرگنائزر پر ہے کہ وہ اس کا نام کیا رکھتے ہیں. کوئی نام رکھتے ہیں سیرت النبی، کوئی نام رکھتے ہیں عظمت مصطفیٰ، کوئی نام رکھتے ہیں مقام مصطفیٰ کانفرنس، کوئی نام رکھتے ہیں شان مصطفیٰ کانفرنس، کوئی نام رکھتے ہیں میلاد مصطفیٰ. تو صاحب یہ میلاد ایک ایسا لفظ ہے جو ان سارے عنوانات کو اپنے اندر سموئے ہوئے. یہی بات ہے کہ میلاد کا جلسہ ہوتا ہے. ہمارا کوئی خطیب حضور کی ولادت کو ڈسکس کرتا ہے، میرے رسول کے تعلیمات کو بیان کرتا ہے، ہجرت کو بیان کرتا ہے، ان کے معراج کو بیان کرتا ہے. تو اس لیے جب یہ کلیئر ہو گیا کہ میلاد کسی خاص ہیئت کا نام نہیں، تو میرے خیال میں ایک مسلمان سے یہ پوچھنا کہ بتا کہ محفل جائز ہے یا ناجائز، میرے خیال میں مجھے اس پر کوئی ضرورت نہیں ہے دلائل دینے کی. جب یہ کلیئر ہو چکا کہ میلاد ہے ہی میرے نبی کی عظمت کا نام، عظمت کے بیان کا نام، تو اب یہاں نہ مجھے دلائل کی ضرورت ہے نہ آپ کو. اس میں کوئی یہ بدیہی سی بات ہے کہ ہر وہ محفل جس میں اللہ رسول کا ذکر ہو اس کے بہتر ہونے میں، محمود ہونے میں، اس کے محمود من اللہ ہونے میں، اس کے بہتر اور اچھا ہونے میں کسی بھی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہو سکتا. آگے کوئی مسجدوں میں کر دیتے ہیں، کوئی گلیوں میں کر دیتے ہیں، کوئی بازاروں میں کر دیتے ہیں، کوئی مکان کی چھت پہ کرتے ہیں، کوئی اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے کرتے ہیں. بابا یہ حضور کے غلام ہیں، یہ جیسے کرتے ہیں نہیں کرنے دو. لیکن یہاں ایک بات بڑی اہم ترین ذہن میں رکھو، غلط کام غلط ہے، شراب حرام ہے، چاہے اوپر آب زمزم کا لیبل لگا کے پیو. بھئی ایک بوتل پر آپ ہے اندر سے وہ شراب، الکحل، اس کے اوپر آپ لکھتے ہو زمزم، تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ شراب زمزم بن جائے گی؟ اوپر لکھا ہوا جو ہے تو بابا لکھے ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اسی طرح ناراض نہیں ہونا، اور اگر کوئی ہو جائے تو میں اسلامی اور قرآنی بات کرنے میں کبھی پریشان نہیں ہوا اور نہ کبھی ڈرا ہوں. میں بڑا سیدھا اسٹیٹ فارورڈ سا بندہ ہوں، سیدھا سی بات کرنے والا آدمی ہوں. اس لیے سنیے، معاف کرنا، غلط کام غلط ہے، چاہے وہ میلاد کے جلسے میں ہو، چاہے وہ میلاد کے جلوس میں ہو، چاہے وہ تبلیغی اجتماع میں ہو، چاہے وہ مسجد کے جمعے کے اندر ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے گلی میں ہو، جو بھی غلط کام ہے وہ غلط ہے. میوزک غلط ہے، چاہے اس کے اوپر میلاد کا نام دے دو. بھئی میں اس مسلک والا ہوں نا، اس لیے میں کھل کے بول سکتا ہوں. یہ تنقید ہوگی تو میرے اپنے مسلک پہ ہوگی نا، اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو سچی اور کھری بات ہے وہ یہی ہے کہ غلط کام غلط ہے. ہم نے کبھی کسی غلط کام کو نہ پروموٹ کیا ہے اور نہ ہی اس کے حق میں کبھی ہم دلائل دے سکتے ہیں. ہمارا فرض منصبی یہ ہے کہ جو بالکل سیدھی سیدھی اللہ اور رسول کی، قرآن اور سنت اور شریعت کی باتیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. اس حوالے سے غلط کام، بولیے غلط کام غلط ہے، چاہے وہ میلاد میں ہو، چاہے وہ تبلیغی اجتماع میں ہو. دیکھیے نا، کئی دفعہ خبر آتی ہے تبلیغی اجتماع میں سے خودکش حملہ آور پکڑا گیا. لاسٹ ٹائم 4 خودکش حملہ آور پکڑے گئے، میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، اخبارات میں آیا. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ اس اجتماع کا قصور ہے؟ کیا وہ جو دعوت ہے یہ اس کا قصور ہے؟ نہیں. اسی طرح اگر کسی مزار کے اوپر کوئی چرسی بھنگی بیٹھا ہے تو صاحب یہ اس ولی کا قصور نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر میلاد کے جلسے جلوس کے اندر کوئی غیر شرعی حرکت کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے اس میلاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، قصور نہیں ہے. وہ غلط کام غلط ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرتا ہو. تو اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ حضور کے میلاد کا یہ جو جلسہ ہوتا ہے نا، یہ غلامان محمد کے جو دل میں ایک دبی ہوئی میرے مصطفیٰ کی محبت کا ایک چراغ ہے نا، وہ جو چراغ ہے، بس اس کو لو لگانے کی ایک کوشش ہے، اس کو ایک ہلکی سی چنگاری دینے کی کوشش ہے. حضرات گرامی، میں نے بلا تمہید و بلا بہت ساری باتیں تمہید کے طور پر ہو گئیں، لیکن آئیے میں عرض کر رہا تھا کہ 2 چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. عقیدہ، انوالومنٹ چھوڑ دی نا آپ نے،
تو اللہ کا شکر ہے میں ڈیلی ایک ایک دو جلسے میں کہیں نہ کہیں خطاب کر رہا ہوتا ہوں، اور مجھے بڑا اچھا آڈینس جو میرے سننے والے ہیں، لسنرز ہیں، مجھے بڑا اچھے طریقے سے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ میں بلوا بھی لیتا ہوں۔ بسم اللہ بولیے، کتنی چیزیں ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ اچھا عقیدہ، اچھا عمل۔ تو ہم آج بات کریں گے عقیدے کی، اور عقیدے کے ساتھ انشاءاللہ ٹچ دوں گا میں ضرور عمل کو بھی، اور یہی ہمارا مقصد میلاد ہے۔ حضرات سنیے، عقیدے میں سب سے بنیادی اور پہلی چیزیں ہیں عقیدے توحید۔ کون سی چیز ہے؟ توحید کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ازلی ابدی ہے، کچھ بھی نہ تھا وہ میرا مالک تھا، کچھ بھی نہ ہوگا بس میرا مالک ہوگا۔ لیکن وہ ہے کون؟ بس توحید ہو گئی نا، اب رسالت پہ آنے لگا، اب سمجھانے لگا ہوں کہ رسالت کا منصب کیا ہے۔ کیا یہ میز بس پیغمبر آیا اور بات گئی اور چلا گیا؟ رسول ہوتا کون ہے؟ رسالت کا منصب کیا ہے؟ وہ ہے کون؟ اللہ۔ رنگ کیسا ہے اس کا؟ روپ۔ اچھا چلیے چھوڑیے، ایڈریس بتائیے۔ مسجد؟ کعبہ؟ کہاں ہے وہ؟ کیسا ہے؟ اس کا رنگ کیسا ہے؟ ہیئت کیا ہے اس کی؟ ذرا دکھاؤ تو کہاں ہے، اشارہ کر کے بتاؤ نا کہاں ہے۔ تو وہ ہمارا مالک ہے، لا ہیئت لہ ولا جہت لہ ولا جسیم لہ ولا جسم لہ ولا کیفیت لہ، لا اول لہ لا آخر لہ۔ بلکہ دیں گے معاف کرنا، سیکولر فاشسٹوں اور لیبرل انتہا پسندوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کہیں اپنے دین سے بیزار اور بیگانہ نہ ہو جانا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک ایک مسلمان انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہماری شریعت میں موجود ہے۔ تم انگلی تو اٹھاؤ، قرآن سے نکالیں گے، محمد عربی کے بیان سے نکالیں گے، اس لیے کہ ہمارا دین دین کامل ہے۔ اسلام دین، اونچا بولیے، اسلام دین۔ معاف کرنا، عیسائیت تنقید نہیں ہے، لیکن عیسائیت کو اٹھائیے۔ میں نے ایک دن ایک عیسائی صاحب سے پوچھا تھا، میں نے بولا ہاں بتائیے، اگر آپ کا دین مکمل ہے تو مجھے بتائیں کہ ماں کے پیٹ کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں۔ میں نے کہا ضروری نہیں، تو ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے گزار کے آتا ہے، ضروری نہیں۔ کہا آپ کا قرآن؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ہمارے قرآن نے تو ایک ایک بات بیان کی۔ خلقناکم من نطفہ، ایک ایک چیز کو قرآن نے بیان کیا۔ ماں کے پیٹ میں دنیا میں بچپن سے لڑکپن سے جوانی سے معاشیات، معاشرتی پہلو، اقتصادیات، سیاسیات۔ کون سی چیز ہے جو قرآن میں نہیں؟ لیکن ہائے افسوس کہ یہ قرآن ہم مسلمانوں سے دور چلا گیا، ہم اس سے دور گئے۔ آج ہمارا دورہ معیار ہے، معاف کرنا، میں نے 15 علوم میں ہم نے ماسٹر کیا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے اسلامکس ہیں، اسلامک ان کی جو اسلامک رشتہ ہے، اسلام ہے۔ 15 علوم میں ہم لوگوں نے سند حاصل کی، تحصیل فارغ کی۔ کوئی بات کرے تفسیر کی، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، بلاغت، بدی، بیان، عروض، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، فقہ، اصول فقہ، اس میں تو ہم لوگوں کو پتا ہے۔ لیکن مجھ سے اب کوئی پوچھے ذرا بتا کیلشیم کا فارمولا کیا ہے،
تو اسی ایڈے للے بھی کوئی نہ سانو آندا ہے. ہاں اتنے بھی وہ ہم نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے نوجوان دوستو, ہمارا معیار تعلیم دورہ ہو گیا. جو قرآن کو پڑھ سکتا ہے اس سے سائنسی اور جدید علوم دور کر دیے گئے. جو جدید علوم میں جا سکتا ہے اس سے قرآن کو دور کر دیا گیا کہ کہیں یہ قرآن اور ان جدید علوم کو لے کر آگے بڑھ کے انقلاب کا باعث نہ بن جائے, دنیا پہ غلبے کا باعث نہ بن جائے. ہائے افسوس, اگر آج سے صرف آپ 500 سال پیچھے جائیے تو پورے یورپ کے اندر آپ کے اسلام کا دبدبہ تھا. آپ چلے جائیے اسپین میں جائیے, آپ مصر میں جائیے, افریقہ میں جائیے, یورپ میں جائیے, اسلامی ہماری جو درسیات ہیں یہ ہندو پڑھ کر, سکھ پڑھ کر, عیسائی یہودی پڑھ کر خوش ہوتے تھے اور فخر محسوس کرتا تھا ایک عیسائی. جیسے آج ہمارے لوگ انگلش بول کر خود کو بڑا اچھا اور ماڈرن سمجھتے ہیں, اس طرح وہ لوگ عربی میں بات کر کے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت قرآن اور جدید علوم اکٹھے تھے. افسوس تو یہ ہے میرے دوستو, ہمیں قرآن سے دور کیا گیا. وگرنہ آج اس امت مسلمہ کے اندر میں کیوں ادھر ادھر جاؤں؟ آخر اتنا عرصہ آپ کے ورثے پہ قبضہ کر کے یورپ والوں نے بالآخر آج سے 10 سال پہلے اٹلی کے لوگ پھٹ پڑے. وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تھا کیا, جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ مسلمان سائنسدانوں نے ہمیں دیا ہے. اور میں اسلام اب سمجھ سکتے ہو کہ مسلمان سائنسدانوں میں سے سب سے بڑا نام کس کا ہے؟ نو جابر بن حیان. بھائی آپ سائنس کی جو سب سے زیادہ ترقی کیمیا کے حوالے سے ہے نا, تو کیمیا کا بانی کون ہے؟ کبھی خدا کا بندہ جابر کو تو پڑھ لو, یہ جابر کون ہے؟ معلوم ہے جابر کون ہے؟ یہ جابر امام جعفر صادق کا شاگرد, میرے امام ابو حنیفہ کا استاد بھائی. سبحان اللہ کی آواز ہے یار. یہ کون جابر بن حیان؟ 8 سال امام جعفر کے بارگاہ میں بیٹھ کر اس نے علوم سیکھے. جب باہر نکلا جو کچھ ظاہر کیا, بولا یہ تو میں نے 1,00,000 میں سے 1 نکالا ہے. اگر میں باقی علوم ظاہر کر دوں تو تم میرا گلہ کاٹ کے رکھ دو. یار اگر جعفر صادق سے پوچھتے امام جعفر آپ کے پاس علم کہاں سے ہے؟ بولا میرے دادا علی کے علم کا وراثت ہے. اے علی آپ کی علوم کہاں سے آئے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم, علی سے جو مرضی ہے پوچھو, تم سوال پڑھو گے علی اللہ کا قرآن پڑھ کے جواب دے گا. تو یہ سارے علوم کا منبع و مرکز اللہ کا قرآن. لیکن کیا ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ آج ہمارے نوجوان, ہمارے مسلمان وہ سائنس کو پڑھ کر, پڑھیے ضرور پڑھیے لیکن اس پہ ناز نہ کیجئے. صرف آپ ارتھ کے حوالے سے, ویلاسٹی کے حوالے سے, صرف بنیادی جو آپ کی چیزیں, سورج کی حرکت کے حوالے سے, زمین کی حرکت کے حوالے سے پیچھے جائیے, صرف 30 سال پیچھے جائیے. سائنس کیا کہتی ہے؟ 1992 میں آ کر 1994 میں آ کر سائنس کا نظریہ چینج. بولا ہاں سورج بھی حرکت کر رہا ہے. تو آج کہہ رہا ہے تیری سائنس نے اتنی صدیوں کی تحقیق کے بعد کہا کہ سورج حرکت کر رہا ہے. میرے قرآن نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, کہ یہ سورج چل رہا ہے. بس بات دور نکل جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا نبی کون سا نبی ہے؟ جدید علوم کے حوالے سے میں عرض کر دوں, ارشد صاحب پہ بات آ کر میں پھر اٹک گئی. دعویٰ کیا آپ میں سے کسی بندے نے, ان صاحب نے دعویٰ کیا, بلیم کیا, کہا بھائی اس بندے نے مارا ہے فلاں کو. عدالت ویسے ہی آنکھیں بند کر کے فیصلہ دے دے گی؟ بولیے عدالت کیا کہے گی؟ شہادت لے کے آؤ گواہ. تو گواہ کون سا لائے گا؟ جو اندھا ہوگا. وکیل تو سب سے پہلے چہرہ, آپ نے ادھر کوئی وکلا بھی شاید بیٹھے ہو, وکیل تو سب سے پہلے چہرہ کرے گا, بولے گا ہاں یہ جس دن مرڈر ہوا تو کہاں تھا؟ میں تو وہاں تھا ہی نہیں. تو پھر ادھر کیا لینے آیا؟ جا صاحب پوائنٹ نوٹ کیجئے, یہ تھا ہی نہیں. تو گواہ کون سا ہوگا؟ گواہ وہ ہوگا جو آ کر کہے ہاں جناب
یہ بندہ ادھر تھا، میں ادھر تھا، میرے سامنے اس نے بندوق اٹھائی، اس نے رائفل اس کو بلٹ کھینچا اور اس نے اس کو ہٹ کیا، میرے سامنے یہ تڑپا، یہ مر گیا، یہ میری گواہی، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میرے سامنے تھا۔ اب وکیل پوچھتا ہے کتنے میٹر دور تھا؟ بندوق ایسے کی تھی یا ایسے کی تھی، کندھے پہ لگائی تھی؟ یہ ان کے ایک جرا کا سٹائل ہے۔ اب ذرا پیچھے جائیے، اسی کو اگر جدید اس قانون شہادت پر لائیے تو ہم پھر پوچھتے ہیں اے پیغمبرو تمہارا میسج کیا ہے؟ کہا اللہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام اللہ ہے بولا ہے، آپ نے دیکھا؟ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ نو۔ اگلا گواہ لاؤ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ایسے نہیں نا یار، ایسے نہیں نا یار۔ نو آپ اللہ ہے دیکھا؟ نو۔ اگلا لیجئے، پیغمبر آ رہے ہیں، اللہ کی توحید کے اس میسج کی تکمیل کرنی ہے، رسالت و نبوت کی تکمیل کرنی ہے، شریعت کی تکمیل کرنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اوکے ہے، دیکھا؟ اچھا چلیے موسیٰ آپ بتائیے اللہ ہے، بالکل دیکھا؟ گیا تھا دیکھنے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، دیکھنے گیا تو تھا لیکن پھر یاد نہیں رہا کہ کیا ہوا۔ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، آنکھ والوں کی ہمت پہ لا آنکھ والوں کی ہمت۔ اے جناب عیسیٰ کیا آپ نے مالک کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ اب یہاں پر توجہ فرمانا، رکا ہوا ہے دعویٰ، تکمیل دین، تکمیل شریعت رکی ہوئی ہے، تاں آ کے زہرا کا بابا آ گئے دنیا میں۔ عزیزان گرامی، میرا نبی جو آیا تو بے مثال آیا، وہ زندگی گزاری میرے مدنی نے تو بے مثال گزاری، اور جن کی ولادت کی رنگ یہ ہے، نبی کی ماں فرماتی ہیں اے میرا سونا لال محمد جب دنیا میں آیا، میں گھر میں اس رات اکیلی تھی، میرے گھر کے دروازے بند تھے، اچانک میں نے سحری کے وقت دیکھا کہ میری دیواریں پھٹنے لگ گئیں، لمبے لمبے قدوں والی عورتیں میرے گھر کے اندر داخل ہوئی، میں گھبرا گئی، اور کون ہو آنے والی ہو؟ کہنے لگی آمنہ، اور میں حوا ہوں، دوسری کہنے لگی میں مریم ہوں، تیسری کہنے لگی میں حاجرہ ہوں۔ کیوں آئی ہو؟ عرض کرنے لگی آمنہ، اور تجھے مبارک دینے آئی ہیں کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ کون میرا مدنی لجپال اور کون میرا نبیوں کا امام؟ کون حسنین کا نانا؟ نبی کی ماں فرماتی ہیں بس پھر میں نے کیا دیکھا، اچانک میرے گھر میں عجیب عجیب پرندے آنے لگے، اور کسی کی چونچیں سرخ ہیں تو پر سبز ہیں، پر سبز ہیں تو چونچیں سفید ہیں، اور چونچوں میں موتی پکڑے ہوئے گئے، اور میرے بستر کے گرد لا کے ڈالے۔ بس میں نے کیا دیکھا، کچھ گھبرا سی گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عجیب خوشبوئیں مہک رہی ہیں، عجیب رنگ نظر آ رہے ہیں، کہ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک حسین صورت والا میرے سامنے ہاتھ میں پیالہ لے کے کھڑا ہے۔ کہا آمنہ پی لو۔ فرماتی ہے میں نے اس پیالے کو نوش کیا، ایسا شربت میں نے کبھی زندگی میں نہ پیا، نہ پی سکی۔
جیسے ہی وہ شربت میں نے نوش کیا وہ میرے سارے غم پریشانیاں دور ہو گئی. پھر میں نے کیا دیکھا؟ خرج منی نور، میرے جسم سے اچانک نور ظاہر ہوا ہے. میرے جسم سے نور نور نور، ایسا نور نکلا ادالی قصور الشام، اور شام تک کے محل بھی روشن ہو گئے. شام تک کے محلات بھی. ہائے محبت والو، اب ذرا اس دل کے اندر اپنے آقا کا پیار کا یہ ایک طریقہ ہے ہمارے پاس، یہ طریقہ ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، معاف کرنا، عشق مصطفیٰ یہ کسی طبقے کی میراث نہیں ہے. عشق مصطفیٰ کسی ہیئت کے ساتھ خاص نہیں ہے. عشق مصطفیٰ یہ کسی عام کیفیت کے ساتھ خاص نہیں ہے. سن لو، میرا نبی جسے چننا چاہے نہ خاندان دیکھتا ہے، نہ ہیئت دیکھتا ہے، نہ شکل دیکھتا ہے. وہ میرا نبی چننے پہ آئے تو پولیس کے ممتاز قادری کو بھی چن لیتا ہے. یہ قبولیت کی دلیل ہے. نبی کی محفل ہے، ذکر پولیس والے کا ہو رہا ہے. اور مجھے کسی اور معاملے میں نہیں بولنا اور نہ کوئی سیاسی ہمارا میٹر ہے، لیکن جو عشق محبت کی بات ہے ہم کبھی کرتے ہوئے ڈرے بھی نہیں ہیں سونا، اس لیے کہ عشق کے معاملے میں یہ ڈر اس کی انٹری نہیں ہو سکتی ہے. اور یہاں دوسری چیز یہ ذہن میں رکھو، پورے ملک کی لاکھوں مسجدیں، کسی ایک مسجد میں تو مغفرت کی دعا ہو جاتی کلیسوں کے سوا. اور وہ کون سی مسجد ہے کہ جس مسجد میں رسول کے اس عاشق کے لیے دعائیں نہیں ہوئی ہیں؟ اور وہ کون سا مومن کا دل ہے کہ جو دل اس عاشق کے لیے دھڑکتا نہیں؟ ہمارے پاس باقی کوئی چیزیں نہیں ہیں. اور یاد رکھنا، جس مسلک سے ہم لوگ وابستہ ہیں یہ امن پر یقین رکھتا ہے. دہشت گردی اس وقت ہمارے ملک کے اندر ناسور کی شکل اختیار کر گئی ہے، لیکن کس کا قصور ہے؟ یہ غلط پالیسیاں. یار کتنے سونے سونے ہمارے آرمی اور پولیس کے جوان اس وقت شہید ہو رہے ہیں. غور کیجئے، آخر وہ ماؤں کے بچے نہیں ہیں؟ ہمارے ملک کا سرمایہ نہیں ہے؟ تو اہل سنت دو چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، اور میں ذاتی طور پر، میری آرگنائزیشن، میری تنظیم شباب اسلامی پاکستان، پورے ملک میں ہم لوگوں کا ایک ہی اعلان ہے، حضور کی محبت، وطن کی محبت. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. لیکن یاد رکھنا، جہاں رسول کا معاملہ ہے وہاں اپنا باپ پیو نا. ایک نکتہ ایک چیز عرض کر رہا ہوں. میرے نبی کے ایک صحابی ہے اور قطعی جنتی صحابی ہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح. ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ ماشاءاللہ یہ جو لوگ ہیں نا، جو سیاست کو اول آخر، اوڑھنا بچھوڑنا، دین، ایمان، قبلہ، کعبہ سب وہی سمجھتے ہیں. سیاسی لیڈر نے اگر کوئی شیطانی بیان دے دیا تمہارے قائد نے کہا ہے. قائد قبر میں نہیں جائے گا، قبر میں گنبد خضرا کے مکی کی زیارت ہوگی. قائد قیامت کے دن پل صراط پہ نہیں